بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ جب بھی اگر کسی بندے کو یہ پتہ چلے کہ اس کے خاص بندے کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے اس کو ایک پیغام آیا، ایک خط آیا ہے، اور اس کے اندر اس بندے کے لیے ضروری قسم کی ہدایات موجود ہیں، تو وہ بندہ اس بات کی جلدی کر رہا ہوتا ہے کہ جلد از جلد میں اس خط کو کھولوں اور اس خط کو پڑھ لوں۔ اگر وہ خط اس کی زبان کے اندر نہ ہو، اس کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور خاص بندے کی طرف سے آیا ہو، تو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسے بندے کے پاس چلا جاؤں کہ جو اس خط کو سمجھنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، اس کو سمجھ آنے والا ہو، تاکہ وہ مجھے پڑھ کے دکھائے کہ اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے، کیا کچھ میرے لیے لکھا گیا ہے۔ سب سے بڑا خط جو ہمیں پہنچا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بالکل برحق اور سچا ہے، کہ جس کو لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جس کی طرف لایا گیا وہ ہمارے پیارے پیغمبر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ خط ہم تک تو پہنچا ہے، لیکن وہ خط ہے عربی زبان کے اندر۔ جیسے ہمیں اپنوں کے خط کی اس قدر جلدی ہوتی ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، ایسے ہی ہمارے لیے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عزیز خط وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ اور ہمیں بھی اس قدر کوشش ہونی چاہیے کہ جس قدر اپنوں کے خط کی ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن کے بارے میں بھی ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ عربی کے اندر ہے، خود سمجھ میں نہیں آتا تو کسی ایسے بندے کے پاس چلے جائیں کہ جو اس کو سمجھنے والا ہو، پھر وہ ہمیں بتائے کہ اس خط کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی حوالے سے قرآن کی ہم انشاءاللہ ترجمہ شروع کر رہے ہیں، جس کے اندر صرف قرآن کا ترجمہ ہوگا، عربی عبارت ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ صرف قرآن کا ترجمہ جو اردو کے اندر ہے، میں اردو پڑھتا جاؤں گا۔ قرآن عربی کے اندر آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اپنی جگہ پہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے، یہاں پر صرف میں اردو کے اندر اس کا ترجمہ کرتا جاؤں گا، آپ لوگوں نے پھر جانا ہے، جا کر اس کو دیکھنا ہے۔ میں آیت نمبر بتا دوں گا، فلاں آیت سے لے کے فلاں آیت تک میں نے آیت ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ اب آپ جائیں مسجد کے اندر، جا کر جب فری وقت ملے وہاں پہ جائیں، جا کر قرآن کو کھولیں، پھر دیکھیں اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ ترجمے کے اندر سے آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں پر باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں، مختصر کر کے پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ، سورہ فاتحہ کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ جو ترتیب ہے، جیسے قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے صرف یہی نہیں بلکہ یہ پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ کی جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کے اندر بھی پہلے ہے، لیکن جو پوری مکمل سورت ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ میں کل آپ سے سوالات بھی کروں گا، اس میں سے غور سے سبق سننا ہے تاکہ کل میرا سوال ہو تو وہ سوال کا جواب بھی آپ دے سکیں۔ تو سب سے پہلی مکمل سورت نازل ہونے والی کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں پھر طریقہ کار بھی یہاں پر سکھا دیا گیا۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کے اندر بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ پھر آگے پورے قرآن کے اندر فرمایا کہ وہ سیدھا راستہ یہ ہے جو پورے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شروع میں لفظ ذکر ہوا بسم اللہ کے اندر رحمان اور رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، رحمان اور رحیم۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہے، رحمان اور رحیم۔ دونوں کا معنی رحم کرنا ہے، رحمان کا معنی بھی رحم ہے، رحیم کا معنی بھی رحم ہے۔ تو پھر دونوں کو الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ ایک ہی ذکر کر دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ معنی دونوں کا کیا ہے؟ رحم کرنا، تو ایک ہی ذکر ہونا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے؟ یہاں پر دو ذکر کیے، رحمان بھی ذکر کیا اور رحیم، دونوں الگ الگ ذکر کیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی ایسی خاص صفت ہے کہ جو دنیا کے اعتبار سے ہے۔ کس اعتبار سے ہے؟ اللہ کی جو رحمان صفت ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟
باعتبار دنیا کے، اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے باعتبار آخرت کے۔ باعتبار دنیا کے رحمان اللہ کی صفت کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، سب پر مہربان ہے، سب کے اوپر رحم کرنے والا ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے کسی مذہب کا بھی ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سب کے اوپر اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا ہے جی؟ رحمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آخرت میں رحیم ہوگا، رحیم کہا جاتا ہے رحم کرنے والا، لیکن وہ صفت رحیم آخرت میں صرف ایمان والوں کے اوپر ہوگی، کافروں کے اوپر نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ جو دو صفات ہے رحمان اور رحیم، رحمان باعتبار دنیا کے ہے اور رحیم باعتبار آخرت کے ہے۔ رحمان دنیا میں ہر بندے کے اوپر رحمت ہوگی اللہ کی، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، کافروں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ رحمت نہ ہوتی تو دنیا کے اندر ایک پل نہیں گزار سکتے تھے۔ جو اللہ کا انکار کرنے والا ایک پل دنیا کے اندر نہیں گزار سکتا ہے۔ باعتبار دنیا کے اللہ کیا ہے؟ پھر وہ رحمان ہے، لیکن باعتبار آخرت کے اللہ کیا ہے؟ رحیم ہے، کہ اس کی خاص رحمتیں ایمان والوں پر ہوگی، کافروں پر کسی قسم کی کوئی رحمت نہیں ہوگی، اس لیے رحمان کو الگ ذکر کیا اور رحیم کو الگ ذکر کیا۔ تو یہ فرق دونوں کا یاد کرنا کا میں پوچھوں گا کہ رحمان کس کو کہا جاتا ہے، کس اعتبار سے ہے، اور رحیم کس اعتبار سے ہے۔ رب العالمین، دیکھیں ہم کسی بھی کوئی عمارت بناتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں تو جب تعریف کی جاتی ہے بنانے والے کی، تو اصل جو تعریف ہوتی ہے پیچھے کس کی ہوگی؟ وہ اللہ کی ذات کی ہوگی، کہ اللہ نے اس کو ہمت دی تو تب اس نے یہ سب کچھ بنایا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ تمام جہانوں میں جتنی بھی تعریفیں ہوں گی، جس قسم کی بھی تعریف ہوگی، کل مجھے جو صحیح سنائے گا اس کی بھی جو تعریف ہوگی، حقیقت میں وہ اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اللہ نے اس کے ذہن کے اندر بٹھایا تب اس نے صحیح جواب دیا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا، اس کا مطلب ہے کہ وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا اصل مالک کون ہے؟ یہ اس گھڑی کا جو میں نے گھڑی لگائی ہے، اس کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن عارضی ملکیت اس کی میرے پاس ہے۔ میں چاہتا ہوں کمرے میں رکھ کے آتا ہوں، چاہتا ہوں اس کو پہن لیتا ہوں، میرے چپل ہیں، میری واسکٹ ہے، چاہتا ہوں پہن لیتا ہوں، نہیں چاہتا ہوں وہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ عارضی ملکیتیں ہیں، کچھ میرے پاس بھی ہیں، کچھ عارضی ملکیتیں ہیں جو آپ لوگوں کے پاس ہیں، کچھ زمین کے مالک، جائیداد کے مالک آپ لوگ ہیں، وہ عارضی طور پہ ہیں۔ اس لیے فرمایا یہاں پر دنیا کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ دنیا کے اندر بھی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ جو دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے، یوں اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ نے کہا صرف آخرت کا تذکرہ کیا کہ جو روز جزا کا مالک ہے، دنیا کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں عارضی ملکیتیں ہیں ہر بندے کی، کسی کی کیا چیز ہے، کسی کی کیا چیز ہے، عارضی ملکیتیں ہیں، لیکن وہ آخرت کا ایک ایسا خاص دن ہوگا کہ کسی کی عارضی ملکیت بھی نہیں ہوگی، کوئی اپنے واسکٹ کا، کوئی اپنے کپڑوں کا، کوئی اپنے جوتے کا مالک بھی نہیں ہوگا، زمینیں تو دور کی بات ہے، وہ وہاں پر عارضی ملکیتیں بھی کسی کی نہیں ہوگی، وہاں پر خالصتاً ملکیت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پر آخرت کا تذکرہ کیا، دنیا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کل یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مالک یوم الدین آخرت کا تذکرہ کیا، دنیا کا تذکرہ تو نہیں کیا کہ میں دنیا کا مالک بھی ہوں، حالانکہ وہ دنیا کا مالک بھی ہے، پھر یہ کیوں نہیں کہا کہ میں دنیا کا مالک بھی ہوں، یہ کیوں کہا کہ میں آخرت کا مالک ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس عارضی ملکیتیں ہیں، لیکن آخرت کا دن ایسا ہوگا کہ ہمارے پاس عارضی ملکیتیں بھی خاص طور پر ساری ملکیت کس کی ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ آخری بات، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی قسم کی عبادت نہیں کرنی، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ ہر کام میں حقیقی مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، کیونکہ وہی صحیح کارساز ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے بندہ مدد مانگ لیتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اسے کارساز نہیں سمجھتا۔ مدد تو مانگ لیں گے کسی سے، پانی بھر کے لے آؤ، مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، مدد تو مانگ لوں گا، لیکن حقیقت میں جو کارساز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کو ہمت دے گا تو لائے گا، وگرنہ وہ نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کے اعتبار سے انشاءاللہ صرف ترجمہ ہی کریں گے ہم، تو وقت دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔